آج کی میری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ حمل کے لیے کتنے سپرم ہونے چاہیے، کیا بھوجن کے سپرم ختم ہو جاتے ہیں، کیا زیادہ سیکس کرنے سے سپرم میں کمی آ جاتی ہے، یا منی یعنی سپرم کی نشوونما میں ہونے والی کون سی بے قاعدگیاں پائی جاتی ہیں۔ ان تینوں سوالات کا جواب دیکھنے کے لیے جاننے کے لیے یہ انفارمیٹیو ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیں۔ حمل کے لیے کتنے سپرم ہونے چاہیے؟ ایک بھی بہت ہے؟ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ ایک عام آدمی کے سیمن یعنی منی میں، جس کی کل مقدار 2 سے 5 ملی لیٹر تک ہوتی ہے، سپرمز کی ملی لیٹر تعداد 50 سے 60 ملین یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ تاہم حمل کے لیے سپرمز کی کم از کم تعداد 15 سے 20 ملین فی ملی لیٹر ہونی چاہیے۔ اس سے بھی کم از کم 50% یا اس سے زیادہ سپرم ایکٹیو حالت میں ہونے چاہیے، ورنہ حمل ٹھہرنے کی ممکنات کم ہو جاتی ہیں۔ ان ایکٹیو سپرم کی شکل و صورت میں مارفولوجی کے اعتبار سے کوئی نقص نہیں ہونا چاہیے۔ ویسے ان لاکھوں کروڑوں سپرم میں سے صرف ایک ہی سپرم اس قابل ہوگا کہ وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے گا، اور اس سفر کرنے کے لیے اس کے فرکٹوز یعنی گلوکوز کی ایک قسم کا مناسب ذخیرہ رکھتے ہیں تاکہ راستے میں ان کو درکار انرجی میسر آ سکے۔ ایک اور دوسرا سوال ہے کہ مسلم کرنے سے سپرمز میں کمی آ جاتی ہے۔ نوجوانوں کو عموماً اس طرح سے ڈرا دھمکا کر بزدلی یا جنسی کے مسائل دور رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ بیان ہے کہ جنسی بے راہ روی سے سپرمز کی تعداد کم ہو جاتی ہے یا نوجوانوں کے بعد جنسی عمل کے قابل قبول نہیں رہتے۔ اسی پروپیگنڈا کا ایک حصہ ہے۔ سپرم جینیاتی طور پر یا کسی بیماری کی وجہ سے کم ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک عام مسئلہ جو سپرم کاؤنٹ کم ہونے کی وجہ بنتا ہے، اس پر کوئی بات نہیں کرتا کہ نوجوانوں میں خوف پھیلانا یا گلٹی فیلنگ پیدا کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ صحت مند سپرم کے لیے ٹیسٹس کا درجہ حرارت جسم سے کم ہونا چاہیے۔ جسم میں ٹیسٹس کے درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے کے لیے نیچرل نظام موجود ہے۔ جب جسم کا درجہ حرارت بڑھنے لگتا ہے تو ٹیسٹس کی تھیلی ڈھیلی پڑ جاتی ہے تاکہ ہوا کے سرکولیشن سے ٹیسٹس کا درجہ حرارت کم رہے گا۔ لیکن جب ہم تنگ انڈر ویئر پہنتے ہیں تو خصوصیت یعنی ٹیسٹس جسم کے جڑے رہتی ہیں، جس سے ٹیسٹس کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے اور سپرم مرنے لگتے ہیں۔ نوجوانوں میں سپرم کی کمی کے مسائل کی ایک بڑی وجہ تنگ انڈر ویئر اور جینز کا پہننا ہے، جس سے جسم کا درجہ حرارت کنٹرول نہیں کر پاتا۔ ڈھیلے انڈر ویئر اور ڈھیلی پینٹ پہننا بہتر سپرم کاؤنٹ کے لیے ضروری ہے۔ ہمارے یہاں روایتی طور پر ٹائی بند شلوار یا پاجامہ پہنا جاتا ہے، جو اس زمانے میں انڈر ویئر اور جینز سے بھی کہیں زیادہ بہتر تھا۔ ایک اور سوال ہے کہ اب بہت زیادہ سیکس کرنے کی وجہ سے سپرم ختم ہو جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بہت زیادہ یا بہت کم سیکس کی کوئی تعریف یا کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ کوئی لوگ روزانہ سے لے کر مہینے یا ہفتے تک چند دنوں تک کر سکتے ہیں۔ البتہ جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ سپرم کی پیدائش اور پختگی کا ایک سائیکل 70 سے 80 دنوں میں مکمل ہوتا ہے۔ اس لیے اگر بہت جلدی سیکس کیا جائے تو امکان ہے کہ سپرمز ناپختہ حالت میں ہی آنا شروع ہو جائیں۔ اس سے کچھ اور فرق نہیں پڑتا۔ البتہ شادی شدہ اولاد کے لیے خواہشمند افراد کے حمل ٹھہرنے کی مقدار کم ہو سکتی ہے۔ سپرمز کے نشوونما میں ہونے والی بے قاعدگیاں۔ اولیگوسپرمیا پشتی میں مرد سپرمز کا ایک سائیکل تقریباً 80 دن میں مکمل ہوتا ہے۔ اگر یہ سائیکل 80 سے زیادہ لمبا ہو جائے تو سپرمز معمولی تعداد میں بنتے ہیں۔ شادی شدہ ہونے کی صورت میں حمل ٹھہرنے یعنی پریگننسی میں ٹھہرنے کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ ایزوسپرمیا میں بالکل نہیں بنتا۔ علاج بہت مشکل ہے۔ ڈاکٹر محض جانچ سے لے کر علاج کرتے ہیں۔ ایک اور قسم ہے سپرمز کی موٹیلٹی یعنی صلاحیت کو کم ہو جانا۔ علاج ممکن ہے۔ سپرم کی تکمیل پہنچانے کے لیے ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آخری ہدایت یہ ہے کہ جنسیات سے متعلق کسی بھی مسئلے کی صورت میں خود دوائی استعمال نہ کریں اور نہ ہی پوشیدہ امراض کے علاج کا دعویٰ کرنے والے حکیموں کے پاس جائیں۔ ایسی صورت میں بلا جھجک اپنے بڑوں کو اعتماد میں لے کر کسی مستند ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ماہر جنسیات، گائنیکولوجسٹ اور سکن اسپیشلسٹ ان تینوں مراکز کے لیے مناسب ڈاکٹر ہیں جن کے وقت رجوع کیا جا سکتا ہے۔